بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو بندر بنا دیا۔ بندر بننے کے بعد یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے اور یہ بندر کتنی دیر تک زندہ رہے، اور جب ان کو موت آئی تو کس قدر دردناک موت آئی، اور کیا آج کے دور کے بندر اس قوم سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، انسانوں کے بندر بننے کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں سمندر کے کنارے پر آباد تھا۔ اس گاؤں کے کل لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت خوشحال زندگی گزر بسر کر رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اسی لیے ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم یہ بھی تھا کہ یہ سمندر کے جس کنارے پر رہتے تھے اس کنارے پر بہت زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا شکار کرتے اور ان سے کاروبار کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے جب یہ لوگ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل کی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن شکار کو حرام قرار دے دیا اور یہاں سے اس قوم کی بربادی کا آغاز ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان پر شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس دن بہت زیادہ تعداد میں مچھلیاں آیا کرتی تھیں اور خود بخود سمندر کے کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی کے دن ایسے تھے کہ جن میں مچھلیاں نہ ہونے کے برابر پکڑی جاتی تھیں۔ چونکہ یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کر کے ان سے اپنا کاروبار کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ میں ڈالا کہ وہ لوگ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیں۔ ہفتہ کے دن جب مچھلیاں زیادہ تعداد میں آتی ہیں تو مچھلیاں ان نالیوں سے ہوتی ہوئی ان حوض میں آ کر قید ہو جائیں گی، تو پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ اس طرح شیطان نے ان کو ورگلایا کہ ہفتے کے دن شکار بھی نہیں ہوگا اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سمندر سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض بنا لیے اور ہفتے کے دن آنے والی مچھلیوں کو قید کرتے اور اتوار والے دن پکڑنے لگے۔ مچھلیاں ہفتے کے دن اگر سمندر سے قید کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ شکار بھی ہفتے کے دن ہی قرار پایا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس طرح یہ لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو نافرمانوں کو منع کرتا کہ وہ یہ عمل نہ کریں اور خود اس عمل سے وہ باز رہتے، اور دوسرا گروہ ایسا تھا جو ان کو منع تو نہ کرتے لیکن ان کو دل میں برا جانتے اور خاموش رہتے، اور الٹا
منع کرنے والوں کو یہ بات کہتے کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جو بہت جلد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو شیطان کے بتائے ہوئے عمل پر چلتے اور ہفتہ کا دن مچھلیوں کو قید کر کے پکڑ لیتے اور اتوار والے دن ان کو فروخت کرتے۔ یہ لوگ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنے اور نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لوگوں کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ان کو ڈرایا، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان پر اللہ کی لعنت بھیجی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نافرمان لوگ ایک دن اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اور شکار کے لیے نہ گئے تو وہ لوگ جو ان کو نافرمانی سے منع کرتے تھے ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو یہ لوگ بندر بن چکے تھے۔ وہ لوگ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، وہ لوگ جو ان کو منع نہیں کرتے تھے اور صرف دل میں برا جانتے تھے، جب وہ سب لوگ ان کے گھروں میں گئے تو دیکھا وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ یہ بندر اپنے عزیز و اقارب کو پہچانتے تھے اور ان کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے، لیکن وہ کچھ نہ بول سکتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک تم جانتے ہو کہ تم میں سے ایسے کہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی اور ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ بندر بن گئے۔ یہ بندر 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور اس طرح یہ ہلاک ہو گئے اور 3 دن بعد سب کے سب مر گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اس عمل سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بچائے رکھا، اور وہ لوگ جو ان کو منع تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو دل میں برا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس دردناک عذاب سے بچائے رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اس دور کے بندروں میں سے کوئی بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں یا اس دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہی ہیں؟ بعض روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں تو ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اور یہ عذاب صرف انہوں کے لیے ہی ہوتا ہے جس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، کیونکہ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب مر گئے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔